اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا سنت انبیاء ہے۔ سامعین محترم، انگوٹھی کی فضیلت، انگوٹھی کے آداب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ آج انگوٹھی کا دائیں ہاتھ میں پہننا سنت انبیاء ہے، سنت پیغمبر ہے۔ سامعین محترم، امام صادق آل محمد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے دہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا پیغمبروں کی سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں پیغمبروں کی سنت پر عمل کروں، میں انبیاء کی سنت پر عمل کروں، تو وہ انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہنے اور انگوٹھی پہنے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنے، جو شخص بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے اور اس انگوٹھی پر خدا کا نام نقش ہے یا اس خدا کا نام کنندہ ہے، لکھا ہوا ہے، تو اس پر ضروری ہے، اس پر لازم ہے کہ جب بیت الخلاء جائے تو انگوٹھی اتار کر جائے۔ یعنی انسان کے پاس ایسی انگوٹھی ہے، ایسا نگینہ ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کا نام نقش ہے، نام کنندہ ہے، نام لکھا ہوا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں اسے چاہیے، اس کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ انگوٹھی کو اتار لے، پھر واش روم جائے، باتھ روم جائے۔ اور سامعین محترم، امام صادق آل محمد سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے میں اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ یعنی انگوٹھے میں اور اس درمیانی انگلی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ انگوٹھی نہ پہنی جائے۔ اور سامعین محترم، صادق آل محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ انگلی کی جڑ تک انگوٹھی پہننی چاہیے۔ یعنی انسان انگوٹھی پہنے تو یہاں تک پہنے، یہاں تک پہنے، یہاں تک پہنے، یہاں تک پہننا، یہاں تک پہننا، یہاں تک پہننا یہ ممنوع ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ انگوٹھی پہنتا ہے، اگر کوئی بندہ نگینہ پہنتا ہے، اسے چاہیے کہ اینڈ تک پہنے، جڑ تک پہنے۔ اور سامعین محترم، فقہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہے کہ انگوٹھی پہنتے وقت یہ دعا پڑھیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اگر کوئی مومن مسلمان چاہتا ہے کہ وہ دعا جس کا میں ترجمہ بیان کرنے والا ہوں وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ تہذیب آل محمد اور تہذیب الاسلام میں مراجعہ کرے، رابطہ کرے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یا اللہ، ایمان کی نشانیوں کو میری شناخت مقرر کر۔ یعنی یا اللہ، مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ، اور اس دنیا سے جاتے وقت مجھے ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ اور فرماتے ہیں کہ میرا انجام بخیر کر، یعنی میرا جو انجام ہے وہ بخیر کر، یعنی میری جو آخرت ہے وہ نیکی پر، اچھائی پر کر۔ اور فرماتے ہیں آخرت بھی میرے لیے خیر ہی خیر قرار دے،
یعنی انگوٹھی پہنتے وقت یہ دعا انسان کو کرنی چاہیے کہ میری آخرت میں خیر ہی خیر ہو، اور فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، اے خالق محمد و آل محمد، اے خالق کائنات، اے خالق کل، اے خالق حقیقی، اے میرے پالنے والے، یقیناً تو بڑا زبردست صاحب حکمت ہے، صاحب کرم ہے، اور حکمت و کرم والا ہے۔ سامعین محترم، انگوٹھی کا پہننا انبیاء کی سنت ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جتنے بھی ائمہ معصومین گزرے ہیں، انگوٹھی کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انگوٹھی پہنتا ہو۔ انبیاء کی سنت بھی ہے اور مومن کی علامات میں سے ایک علامت بھی ہے کہ وہ انگوٹھی پہنتا ہو۔ اور سامعین محترم، انگوٹھی پہننے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ انسان کی زندگی میں جو بلیات و آفات آنی ہوتی ہے، یہ عقیق، یہ در نجف، یہ جتنے بھی نگینے ہیں، ان کا استعمال کرنا انسان کی زندگی میں جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، آفات و بلیات آنی ہوتی ہیں، یہ ان کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں، یعنی ان کو رفع و دفع کرتی ہیں، انسان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ سامعین محترم، انسان میں اگر گنجائش ہو، استطاعت ہو، تو انسان کو چاہیے کہ ایک نگینہ اپنے ہاتھ میں رکھے تاکہ وہ خیر و برکت میں بھی مفید ثابت ہو، انسان کو خیر و برکت میں بھی فائدہ دیتا رہے، اور انسان کو کہ جسم پر، کہ بدن پر جو آفات و بلیات نے آنا ہوتا ہے، ان سے بھی انسان کو محفوظ رکھے۔ سامعین محترم، دعا ہے اللہ آل محمد کے صدقے ہمارے اور ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنے بھی مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، مالک ان کو کروٹ کر وہ جنت نصیب فرمائے۔ فقہ جعفریہ کی اللہ خود حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں مومن و مومنات آباد ہیں، قائم ہیں، مسلمان قائم ہیں، اللہ تو ان کی عزت و ناموس کی خود حفاظت فرما۔ جتنے بھی مومن و مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی مومن و مومنات تنگ دست ہیں، ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ جتنے مومن و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں یا جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اللہ آل محمد کے صدقے ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ان کو کروٹ کروا جنت نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرما، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سیرت آل محمد، سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلی، سب سے آخری اور سب سے بڑی دعا ہے، اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد